أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 9 اور 10. اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ کر کے مرتے تو ان کے بارے میں ڈرتے رہتے. تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور صحیح اور درست اور انصاف کی بات کہنی چاہیے. بے شک جو لوگ یتیموں کا مال اناتھوں کا دھن کھا جاتے ہیں ناجائز طریقے سے اتیاچار کر کے وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں, آگ کھا رہے ہیں اور وہ بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ میں جائیں گے. And let those executors and guardians fear as if they had left behind them weak offspring, fear for them. So let them fear Allah and speak words of appropriate justice. Indeed, those who devour the property of orphans unjustly only are consuming into their bellies fire, and they will be burned blazing flame. ان دو آیتوں میں اللہ تعالی ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ آپ ایک دیکھیے کہ قرآن کی آیت خود ہی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, ہمارے یقین کو بڑھانے کے لیے کہ واقعی ہم جس کتاب کو فالو کرتے ہیں وہ بالکل سچی ہے. اور تیسری بات کیا ہے کہ قرآن پر جو الزام اور جو آبجیکشن لگتے ہیں اس کا جواب خود قرآن دیتا ہے. کیسے؟ اب لوگ بولتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, ٹیررزم. آپ بتائیے کہ جو کسی کو مارنے کی بات کرے گا, کل کرنے کی بات کرے گا, وہ اتنا لمبا لمبا یتیموں کا حق بیان کرے گا. یعنی یہ تو ایک مذاق ہو گیا نا کہ لوگوں کو مارو اور ان کے بچوں کو اس طرح پروٹیکٹ کرو. ایسا دنیا میں کوئی بیوقوف بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے یہ امید رکھی جا سکتی؟ اب ان دو آیتوں کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے. اور دیکھیے اللہ کی رحمت, اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ یہ ہے کہ جب جنگ احد میں سعد ابن الربیع ایک صحابی تھے, بہت مالدار پیسے والے, وہ شہید ہو گئے. انہوں نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں اور ایک بیوہ چھوڑی. تو جیسا جاہلیت میں ہوتا تھا, عورتوں کا کوئی حق نہیں, نو رائٹ فار ویمن. ان کے بھائی نے ان کی ساری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا. اب وہ روتی ہوئی ان کی بیوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول, ساتھ تو آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور ان کے بھائی نے ان بچیوں کا سارا مال قبضہ کر لیا, اب ان سے شادی کون کرے گا, ان کا گزر بسر کیسے چلے گا؟ تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اس وقت تک یہ آیتیں اتری نہیں تھی. اس کے بعد یہ آیت اتری. کیا آیت تھی؟ اور پہلی آیت میں ایمپیتھی سکھائی گئی ہے. دو ورڈ ہم بولتے ہیں اکثر, ایک سمپیتھی اور ایک امپیتھی. سمپیتھی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس کسی پہ افسوس کر کے رہ جانا. اب ایک آدمی پٹ رہا ہے, ہم کھڑے ہو کے افسوس کر رہے ہیں. امپیتھی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو مارا جا رہا ہے, اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر کے دیکھو کہ اگر میں یہاں ہوتا تو مجھے کیسا لگتا اور میں کیا چاہتا. اس طرح تم بھی سوچو اور دوسروں کے ساتھ ویسے کرو. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اگر وہ مر جاتے اور ان کے پیچھے وہ کمزور بچے چھوڑ کر کے مرتے, یعنی آج وہ مرا ہے, تم مر جاؤ آج اور تم اپنے پیچھے کمزور بچوں کو ایسے چھوڑ کے جاؤ, تو تمہاری ان کے بارے میں کیا فکر رہے گی, کیا سوچ رہے گی, کیسا تمہارا خیال ہوگا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا. تو آج کوئی دوسرا مرا ہے, کل تم بھی اس کی جگہ پہ ہو سکتے ہو نا. تو تم اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کر کے دیکھو کہ تم اپنے بچوں کے بارے میں پھر کیسا چاہو گے کہ کیا تمہارے بچوں کی پراپرٹی دوسرا قبضہ کر لے. اگر ایسا نہیں چاہو گے تو تم بھی دوسروں کے بچوں کی پراپرٹی پہ قبضہ مت کرو. اور دوسرا, فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور ان یتیم بچوں کے ساتھ کیسی بات کرنا؟ انصاف کی, بہترین طریقے کی, حکمت کی اور موقع محل کی بات کرنا. نا انصافی کی بات نہیں کرنا. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کی بات کوئی نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ان کی بات کرتا ہے. یہ ایک بات ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کیسے انسان کے اندر کو جھنجھوڑ کر کے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ آج ان کی باری ہے, کل تم بھی ان کی جگہ پہ ہو سکتے ہو. تمہارے بچے دوسروں کے سامنے اگر جائیں گے تو تم کیسا چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے, ویسا آج تم دوسروں کے بچے کے ساتھ سلوک کرو. کیا یہ ہماری سوسائٹی میں ہے؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سزا بیان کر رہا ہے. یہ تو خالی بات کر کے چھوڑا نہیں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما, اب یاد رکھو یہ چیز, وہ تو نصیحت تھی, اب یہاں سزا, پنشمنٹ. بے شک نو ڈاؤٹ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے, قبضہ کر کے, زبردستی ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں, لے لیتے ہیں, کیا کر رہے ہیں وہ؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا, وہ صرف اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. دنیا کی کسی بھی کتاب میں, دنیا کے کسی بھی ریلیجیس بک میں اس طرح کی بات نہیں کہی گئی ہے یتیموں کے بارے میں. اور فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, بہت جلد یہ جلتی ہوئی اور شعلے مارتی ہوئی آگ میں جلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج میں جب گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں, اونٹوں کی طرح. فرشتے ان کے منہ کھول کر کے اور اس میں آگ ڈال رہے ہیں, اور وہ آگ ان کے نیچے سے نکل جاتی ہے اور وہ اسی طرح سے جل رہے ہیں. آپ ذرا ایک منٹ کو سوچئے, گرم چائے خالی اگر ہم پی لیتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے. کھولتا ہوا پانی, آگ نہیں, کھولتا ہوا پانی اگر ہاتھ پہ گر جاتا ہے یا ٹچ ہو جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے. اور انسان کے منہ میں آگ بھری جائے, اندر بھی آگ ہو باہر بھی آگ ہو, تو اس کی کیا کنڈیشن ہے. اللہ تبارک و تعالی واقعی خدا ہے, رحمان ہے, رحیم ہے,
جو اس انجام سے ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اب لاسٹ پوائنٹ کیا ہے دیکھیے، یہ 2 صفوں میں، پورا ایک ادھر دوسرا ادھر، 2 صفوں میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ صرف یتیموں اور عورتوں کی بات ہوئی ہے۔ ایک جگہ مردوں کی بھی بات ہے، یتیموں اور عورتوں کو۔ دنیا کی کوئی بک ایسی نہیں ہے جس میں اس طرح سے صفوں کے صفحے یتیموں اور عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہوں۔ کیا وہ مذہب، وہ دھرم عورتوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ نا انصافی کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دے رہا ہے، جو ہدایت دے رہا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔